محدثین نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو جہاد ہے، جہاد بالعلم ہے، یعنی علم کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جو جہاد ہے وہ جہاد بالمال ہے، یعنی اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اب تیسری قسم جہاد کی جہاد بالعمل ہے، یعنی اپنے اعمال میں جہاد کو لاگو کرنا۔ اور اسی طرح چوتھی قسم ہے وہ جہاد بالنفس ہے، اور پانچویں قسم جو ہے وہ جہاد بالقتال ہے۔ یہ 5 قسمیں بنیادی طور پر جہاد کی ہیں۔ پہلی جہاد کی قسم جہاد بالعلم، دوسری قسم جہاد بالمال، تیسری قسم جہاد بالعمل، چوتھی قسم جہاد بالنفس، اور پانچویں قسم جو ہے وہ جہاد بالقتال ہے۔ ان 5 قسموں کا ذکر محدثین نے جہاد کا فرمایا ہے۔ اب حضرات محترم، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، دین کے ارکان میں سے ہے۔ جس طرح نماز دین کے ارکان میں ہے، جس طرح زکوٰۃ دین کے ارکان میں ہے، جس طرح روزہ دین کے ارکان میں ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی دین کے ارکان میں سے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ہر صحابی اور نبی کی ہر آل بیت اطہار کے فرد میں سے جہاد کا جو کنسپٹ ہے یہ سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ میدان میں شامل ہو کر کفار سے جہاد کیا تھا۔ اگر ہم جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ احد کو دیکھیں، جنگ خندق کو دیکھیں، جنگ تبوک کو دیکھیں، یہ جتنے بھی غزوات میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں میرے آقا خود بنفسی نفیس اس جنگ میں شامل رہے، میرے نبی کے سارے صحابہ، میرے نبی کے اہل بیت اطہار اس جنگ کے اندر شامل رہے، اور میرے آقا کے بعد قرب زمانہ مصطفیٰ کے جو جہادیں ہوئی اس میں بھی میرے آقا کے صحابہ نبی کے اہل بیت بڑھ چڑھ کر کافروں سے مقابلہ کرتے رہے، کافروں سے جہاد کرتے رہے۔ اور حضرات محترم، اس جہاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اے ایمان والو رب کی طرف سے تم پر جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی سرے سے جہاد کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد کا نفس اور جہاد نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب جہاد کا انکار کرنا یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، جہاد کا منکر بنتا ہے، تو وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوستان مکرم، اسی طرح ان 5 قسموں کا ذکر محدثین نے فرمایا ہے۔ اب جہاد بالعلم ہے، پہلا جو جہاد ہے اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ جہاد بالعلم یعنی قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم جو ہے اس کو پھیلانا، تاکہ کفر اور اسی طرح یعنی اندھیرے کفر اور لادانیت کے اندھیروں کے اندر روشنی پھیل جائے، اور اس علم مصطفیٰ کے نور سے یعنی اندھیرے ختم ہو جائیں، جہالت ختم ہو جائے، اور ہر جگہ پر علم کی مصطفیٰ کی روشنی روشن ہو جائے، ہر جگہ پر علم مصطفیٰ کی شمع جل جائے۔ اب یہ جہاد بالعلم ہے۔ اب جو بھی میرے مصطفیٰ کے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے آگے اس دین کو پھیلاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، اب محدثین فرماتے ہیں یہ جہاد بالعلم ہے۔ اب وہ شخص بھی جہاد کر رہا ہے، وہ شخص بھی مجاہد ہے، اور وہ شخص بھی جہاد کے اندر شامل ہے کہ جو قال اللہ ہو وہ قال رسول کی صدا کو آگے اپنے مسلمان بھائی مسلمان ہو یا کافر ہو اس تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ جہاد کی پہلی قسم جہاد بالعلم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جہاد بالمال جو ہے، اب جہاد بالمال کیا ہے کہ اپنے مال سے، اپنے حلال مال سے دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرے، تو اب یہ جہاد بالمال ہے۔ یعنی جہاں پر میرے مصطفیٰ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، جہاں پر میرے مصطفیٰ کے دین کو آپ کے مال و متاع کی ضرورت ہے،
جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تو آپ نے سارے کا سارا مال لا کر میرے مصطفیٰ کی برگاہ میں لوٹا دیا اور جہاد فی المال آپ نے کر کے دکھا دیا۔ اب کوئی بھی شخص صبح قیامت تک جہاں پر بھی جب بھی میرے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی مال کو پیش کرتا ہے تو اب وہ جہاد فی المال کر رہا ہے، یعنی وہ بھی مجاہد ہے، اب وہ جہاد کر رہا ہے۔ اور جہاد کے میں نے پہلے آپ کو بتایا 5 قسموں میں سے دوسری قسم میں وہ شامل ہوتا ہے، اور جہاد فی المال کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی مجاہد ہے جو اپنے مال سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اب تیسری قسم جو ہے وہ جہاد بالعمل ہے۔ اب جہاد بالعمل کیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے مشکل جہاد ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کے اپنی زندگی پر ان احکامات کو لاگو کرے، قرآن و حدیث کے احکامات، قرآن و حدیث کے فرمودات کو وہ اپنی زندگی پر لاگو کرے کہ میرے مصطفیٰ نے میرے لیے کیا حکم فرمایا۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہے کہ اس کو مسلمان بن کے کیسے رہنا چاہیے، اس کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب جب وہ ایمان والا احکام الہی اور احکام مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر جب وہ اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے تو اب یہ جہاد بالعمل ہے، اور یہی انسان، یہی مسلمان جو ہے یعنی اپنی زندگی میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو لا کر، میرے مصطفیٰ کے طور طریقے کو لا کر جب لاگو کرے گا تو فرمایا یہ جہاد بالعمل کر رہا ہے۔ اب یہ جہاد بالعمل جو ہے بندہ سب سے پہلے اپنے کو لاگو کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو کہتا ہے، لیکن سب سے مست جو ہے اس کے لیے جہاد بالعمل میں وہ اپنی ذات شامل ہوتی ہے، اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی اپنی گفتار ہوتی ہے۔ جب اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی شخصیت میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات سے دور ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت سے دور ہے، تو اب جو ہے وہ جہاد بالعمل جو ہے گویا وہ نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جسم پر، اپنی جو ہے اس کردار پر، اپنی گفتگو پر اور اپنی جو ہے اس جسم پر اس جہاد بالعمل کو نافذ کرے۔ اور اس کو فرمایا یہ جہاد بالعمل جہاد کی تیسری قسم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اب جہاد کی جو چوتھی قسم ہے وہ جہاد بالنفس ہے، اور اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا۔ صوفیاء کے ہاں، عرفاء کے ہاں اور نقباء اور نجہاء کے ہاں اللہ رب کائنات کے جو اللہ والے ہیں جو سب سے پہلے اپنے نفس پر جہاد کرتے ہیں، فرمایا جہاد بالنفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور جہاد بالنفس کیا ہے کہ بندے مومن کے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے مسلسل صبر آراء ہو، یعنی ہر وقت جو ہے اپنے نفس کے ساتھ وہ جنگ میں شامل رہے کہ اس کا نفس جو اس چیز کی طرف حوالہ کرے اب یہ سامنے آ کر اس کے نفس کی مخالفت کرے۔ اب یہ نفس جو ہے یہ نفس کا مقابلہ کرنا یہ جہاد بالنفس ہے، اور اسی طرح یہ بھی جہاد بالنفس اس کا نام ہے۔ اور یہ مسلسل عمل جو انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے یعنی آور جتنے بھی اس کے نفس جس چیز کا تقاضا کرے، نفس جس چیز کی خواہش کرے، اب اس نفس کی مخالفت کر کے نفس کو جو ہے اپنا مطیع کرتا ہے، نفس کو اللہ رب کائنات کے احکامات کا فرما بردار بناتا ہے، نفس کو میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ڈالتا ہے۔ اب جب اس طرح وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ جہاد بالنفس کی چوتھی قسم ہے۔ فرمایا اب یہ جہاد بالنفس ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ اور اس طرح صوفیاء کرام اللہ والے جو ہیں جب بھی ان کا نفس جس چیز کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نفس اگر انہیں اچھے کھانے کی طرف ترغیب دیتا ہے، اچھے کھانے کی خواہش کرتا ہے، اب وہ نفس کے ساتھ جہاد کر کے نفس کو کمزور کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ نفس کسی اور چیز کی خواہش کرتا ہے، دنیاوی کسی چیز کی، اب وہ اللہ والوں سے بھی روکتا ہے۔ فرمایا یہ جہاد کی چوتھی قسم جہاد بالنفس ہے، اور صوفیاء کے ہاں، عرفاء کے ہاں اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔
کہ سب سے پہلے اگر انسان کا نفس جو ہے اس انسان کے کنٹرول میں ہوگا، انسان کا نفس جو ہے اللہ رب کائنات کے احکامات اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق جب اس کا نفس ڈھل جائے گا تو پھر وہ جہاد بالعمل بھی کرے گا، جہاد بالعلم بھی کرے گا، جہاد بالمال بھی کرے گا، یعنی سارے کے سارے جہاد کرے گا۔ لیکن سب سے بڑا جو ہے جہاد جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور جب نفس کنٹرول ہو گیا، نفس اس کے قابو میں آ گیا تو دوسرے اعمال جہاد کے جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر لے گا۔ اور اسی طرح فرمایا، اسی طرح پانچویں قسم جو ہے وہ جہاد کی جو ہے جہاد بالقتال ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں، یا ملک کی سرحدوں کے جو تابدار کرنا چاہتے ہیں، ملک پر حملہ کرنے کے لیے اب وہ مجاہد جا کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کفار کے مقابلے میں صف آ رہا ہے، کفار کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے اور کفار سے لڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ جہاد بالقتال ہے، اور یہ جہاد جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا وجہاد فی سبیلہ، اے ایمان والو جس طرح تم پر نماز کو فرض کیا، جس طرح روزے کو فرض کیا، جس طرح تم پر زکات اور حج کو فرض کیا، اسی طرح تم پر جہاد کو بھی فرض کیا ہے۔ اب دوستان مکرم، یہ جہاد کی 5 قسم